اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہ مکمل طور پر حلال ہو گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کے اوپر حرام تھی اب حالت احرام میں، یعنی کیا چیز حرام تھی؟ عام سلا ہوا کپڑا پہننا، سر کا ڈھکنا، خوشبو لگانا، ناخون تراشنا، ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کا پیغام دینا جو یہاں پر نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق، یا شکار کرنا، یہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر حرام تھی کیا ہے اب وہ حلال ہو گئیں۔ اس کو جہاں پر ٹھہرنا ہے وہ ٹھہرے، مکہ میں یا کہ منا میں۔ پھر جب 8ویں ذی الحجہ آ جائے تو 8ویں ذی الحجہ کو چاشت کے وقت جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں حرم شریف اور طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، نہیں، یہ نہیں، جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے وہیں پر اسی طریقے سے جیسے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہوئے نہایا تھا ویسے اچھی طریقے سے نہائے، خوشبو لگائے اور 2 کپڑوں کے اندر ملبوس یعنی 2 کپڑا پہن کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کرے، لبیک اللہم لبیک لبیک حجن، کیا کرے گا؟ اور منا کے لیے رخصت ہو جائے، اور اگر منا میں ہے تو وہاں ٹھہر جائے۔ منا میں اصل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ رات گزارنا بہت اہم ہے، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک، امام مالک متاخرین میں علامہ البانی بھی ہیں جو کہتے ہیں واجب ہے، اس لیے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، ہے نا۔ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، الا یہ کہ جو کچھ تنظیمی امور کی وجہ سے آپ کو فجر کے پہلے نکالنا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل کیا ہے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے۔ ہر نماز قصر سے پڑھی جائے گی اور ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اگر کوئی آدمی جدہ سے آ رہا ہے وہ بھی قصر نماز پڑھے گا، مکے سے جا رہا ہے وہ بھی قصر نماز پڑھے گا، ریاض سے جا رہا ہے قصیم سے وہ بھی قصر نماز پڑھے گا، اس لیے کہ یہ قصر نماز گویا حج کے ایک کاموں میں ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ بھی حج کر رہے تھے لیکن آپ نے کسی کو نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں سے رخصت ہونا ہے عرفات کے لیے۔ عرفات اگر انسان، اصل یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہونے کے بعد عرفہ میں داخل ہو، لیکن آج جیسے یہ کام مشکل ہے، پہلے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، جا کر کے تھوڑا سا وہاں پر آرام وغیرہ کر لے، لیکن جب دوپہر کا وقت ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہاں پہنچ کر کے میں رکوں گا اور کہوں گا یہاں پر 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی طریقے سے، اگر کسی حملے وغیرہ کے ساتھ ہے تو کوئی بات ہی نہیں انشاءاللہ آپ لوگ، لیکن بہت سے لوگ جو اکیلے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تأکد کر لیں کہ ہم حدود عرفہ میں ہے کہ نہیں ہیں۔ ہم نے ساتھیوں اپنی آنکھوں سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو عرفہ سے باہر، جبکہ عرفہ میں جگہ موجود ہے، باہر ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ گئے، وہ نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد آ کر کے کسی درخت کا سایہ لے کر کے اپنا لیٹ گئے۔ یہ قطعاً ان کا حج خطرے میں ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ عرفہ کے حدود کی تعیین ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے، اس دن کی اہمیت کو انسان محسوس کرے۔ پورے سال میں اتنا بہتر افضل دن کوئی اور، اس دن اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے اگر ان کے گناہ سمندر کے قطرات کے برابر بھی ہیں، جنگل کے پتوں کے برابر بھی ہیں، صحرا کے ریتوں کے برابر بھی ہیں، پھر بھی میں ان کو معاف کر دے رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے۔ لہذا تیسری بات ساتھیوں یہ ہے کہ اس جگہ کی قدر کرے اور کثرت سے دعا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اپنے عقیدے کی درستگی، توحید کا خصوصی اہتمام کرے، اور یاد رکھے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر کے یہ عہد لیا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہر ایک نے کہا تھا کہ بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں اس جگہ کا سب سے بہتر ذکر کیا ہے ساتھیوں؟ جی کلمہ توحید ہے، اس لیے کہ اس عہد کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر کلمہ جو
یہاں پر ہم نے اور ہم سے پہلے نبیوں نے کہا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر اس کی قدر کرے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اور سورج ڈوب جانے کے بعد وہاں سے رخصت ہونا ہے کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے. وہاں سے بغیر مغرب کی نماز پڑھے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوں گے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ میں پہنچیں گے. ہاں ظہر یہاں پر بات رہ گئی تھی کہ سورج ڈھلنے کے بعد عرفات میں ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر پڑھی جائے گی. خواہ مسجد میں پڑھیں یا اپنے خیمے میں پڑھیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہندوستان پاکستان سے آئیں گے اور کہیں گے نہیں بھائی خیمے میں پڑھنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہر نماز کو اس کے وقت میں اور 4 رکعت پڑھیں گے. یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی سنت دونوں کے خلاف. اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف بھی اور صحابہ کے. اللہ کے رسول کتنی پڑھی ہے ساتھیوں؟ 2 رکعت پڑھی ہے اور جمع کر کے پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے. اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دوسری صحابہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے خیمے میں پڑھتے تھے پھر بھی 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر جمع اور قصر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس لیے اس کا اہتمام رہے. اسی طریقے سے جب مزدلفہ آ جائے تو مزدلفہ میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اسے ایک اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نماز قصر اور جمع کے ساتھ پڑھنی. یعنی 2 رکعت 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی. پھر اس کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان آرام کرے. انسان آرام کرے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے. فجر کو اس کے اول وقت میں پڑھ کر کے دعا کے لیے مشغول ہو جائے. یہ وہ جگہ ہے ساتھیوں جہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. بلکہ مسند احمد کی عباس ابن مرداس کی جو روایت ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بعض دعائیں امت کے لیے جو عرفہ میں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے مزدلفہ میں قبول فرمایا ہے. اس لیے اس جگہ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں. فجر کے بعد دیر تک یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے تو اب آپ کے لیے سورج نکلنے سے پہلے ہی یہ ہے کہ آپ مینا کے لیے رخصت ہو جائیں. کہاں؟ مینا کے لیے. اور کنکڑی جہاں سے ملے آپ لے لیں. مینا پہنچنے کے بعد آپ پہلے جمرہ کو چھوڑ دیں، دوسرے کو چھوڑ کر کے تیسرا جو جمرہ یعنی مکہ سے آتے ہوئے جو سب سے پہلے ہے اور مینا سے جاتے ہوئے جو سب سے، تعجب ہے کہ بار بار بتانے کے باوجود بھی لوگ غلطی کر جایا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھنا نہیں چاہتے طریقہ جو ہے. تو مینا سے جاتے ہوئے پہلے جمرہ کو چھوڑیں، دوسرے کو جو تیسرا ہے اسے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر کے مارے گے کتنے، اور اس درمیان میں تلبیہ پڑھتا ہوا انسان جائے گا. تلبیہ پڑھتا ہوا انسان جائے گا. حاجی جائے گا، جب کنکڑی مار لے گا تو اس کا تلبیہ ختم ہو گیا. اب اگر انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے قربانی کرے. اور اگر پیسے جیسے آج عام طور پر ہے جمع کر دیا ہے تو انسان اپنے بال کو چھلا کر کے حلال ہو جائے. اب سلا ہوا کپڑا انسان وہ پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، ٹوپی پہن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک وہ کام جو میاں بیوی کے تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد چلا جائے کہاں؟ مکہ. یہ طواف افاضہ ہے ساتھیوں جو حج کا رکن ہے. طواف کرے اور طواف کرنے کے بعد سعی کرے. اس طواف میں کندھا نہیں کھولنا ہے اور اس طواف میں دوڑنا بھی نہیں. باقی سارے وہی کام طواف میں کرنا ہے جو پہلے طواف کے اندر انسان نے حاجی نے کیا تھا. اور طواف کے بعد سعی کرے. سعی کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ساری چیزیں حلال ہو گئی. کوئی چیزیں بھی اب آپ لوگ اپنی بیویوں کو پاکستان ہندوستان ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے نہ کریں گے، ہے نا؟ اب آپ کو اس سے بات کرنا بھی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہے. علا کل حال یہ کر لینے کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے، کچھ لوگ دوستوں سے ملنے، ہاں بھائی کہاں رہ گئے؟ ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے ملنے رہ گئے، پوری رات وہاں پر گزر گئی. نہیں، طواف کر کے آپ آئیے مینا کے اندر. یہ رات گزارنا مینا میں 10 کے بعد اور 11 سے پہلے جو ہے 10-11 کے بیچ کی یہ رات گزارنا واجب ہے. مینا میں رہنا واجب ہے آپ کے لیے.
گزرنا. پھر اس کے بعد دوسرے دن 11 کو سورج ڈھلنے کے بعد آپ کو تینوں جمرات، جسے 3 شیطان کہتے ہیں آپ لوگ، تینوں کو کنکڑی مارنی ہے نا. 7 پہلے کو، پھر آگے بڑھ کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے زیادہ دیر جتنا انسان سے ہو سکے دعا کرنی ہے. پھر 7 اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے کو مارنی ہے. پھر وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنی ہے. پھر جس کو پہلے دن مارا تھا اس کو مارنی ہے اور وہاں پر دعا نہیں ہے. یہی عمل آپ کا 12 کو بھی ہے. یہی عمل 12 کو بھی ہے. اور اگر آپ کا حملہ یا جس کے چاہتا ہے رک رہا ہے 12 کو، تو 13 کو بھی آپ کو یہی عمل کرنا ہے. اس طریقے سے انسان کا حج مکمل ہو گیا. لیکن حاجی کے لیے ایک کام باقی رہ گیا. حج تو مکمل ہو گیا ہے لیکن حاجی کے لیے ایک کام ابھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، جسے طواف وداع کہتے ہیں. کیا؟ الوداعی طواف. یہ اس وقت کیا جائے گا جب آپ سارے کام سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر واپس آنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہیں. اپنے گھر واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. گویا اب آخر میں اللہ تعالی، جیسے انسان کہیں کسی کے پاس سے رخصت ہونا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا سامان رکھا یہ کہ اثرا ان سے ملنے تو جاتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے گویا آپ اللہ تعالیٰ سے آخری سلام کرنے جا رہے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں. وہ طواف کر کے اب آپ جو ہے اپنے گھر کے لیے رخصت ہو جائیں. اختصار کے ساتھ ساتھیوں، یہ حج تمتع کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حج کو قبول فرمائے. جو بھی حاجی جہاں سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.